نیوز پیپر پروڈکشن اینڈ ڈیزائن. اس میں آپ کو مٹیریل کم ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مشکل ہوگی. جو آپ کی کتاب میں دیا گیا مٹیریل وہ سفیشینٹ نہیں ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو آرام سے تسلی سے سارے لوگ پہلے سن لیں ساری باتوں کو، اور اس کے بعد اگر سوال ہوگا کوئی آپ کا سو آپ اس پہ بات کر لیجیے گا. اور یہ بات کل بھی آپ کو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کو لے کے چلنے کا. جتنا آپ لوگوں کی دلچسپی ہوگی، لیکن آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ کہ یہ لیکچر آج آپ سن لیں اور پڑھ لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی بھی پی ایچ ڈی سے کہیں سے بھی جا کے اس کے متعلق آپ کو نیوز پیپر پروڈکشن کے متعلق اگر کہیں سے لیکچر مل جائے تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. سو اس لیے یہ آپ کا ہی اس میں فائدہ ہے. سو کوشش کریں کہ اس کو بہترین طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز پیپر پروڈکشن اینڈ ڈیزائن. اب ہم ذرا پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی پروڈکشن ہے کیا. ٹھیک ہے جی. سو پروڈیوس کا ہے مطلب جو ہے وہ مینوفیکچر اور پریپیئر، کوئی چیز بنانا، کوئی چیز تیار کرنا. برنگ انٹو ایگزسٹنس، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آنا. جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو وجود دینا، اس کو بنانا. سو کوئی چیز نہ ہو اور اس کو بنایا جائے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کسی نہ کسی میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. تو پروڈیوس بیسیکلی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مینوفیکچر اور پریپیئر، برنگ انٹو ایگزسٹنس، کسی چیز نہ ہونے والی چیز کو اس کو بنانا، اس کو وجود میں لے کے آنا. اور پروڈکشن جو ہے بیسیکلی پروڈیوسنگ، بینگ پروڈیوس، جو چیز ہم کام کرتے ہیں، جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں. سو نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن، کچھ چیز بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بیٹا ہمیں کچھ میٹیریل ریکوائرڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آپ نے کپڑا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی. آپ نے کوئی اور پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے، کپڑا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کاٹن ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے آپ جو ہے وہ جو چیز بھی آپ نے وجود میں لے کے آنی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ را مٹیریل ہوگا، تو اس کی صورت میں کوئی چیز بنے گی. اب ہم نے چونکہ نیوز پیپر پروڈکشن کی بات کرنی ہے تو اٹس مین کہ ہم نے وہ اخبار بنانا ہے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم اس اخبار کو کس طرح سے بنائیں گے، اس کو وجود میں کس طرح سے لے کے آئیں گے. سو نیوز پیپر پروڈکشن مین کہ ہم ایک اخبار جو ہے اس کو بنانے جا رہے ہیں، ایک اخبار جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، ایک میگزین جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. سو یہاں پہ ہمارا کنسرن چونکہ اخبار سے ریلیٹڈ ہے تو زیادہ باتیں ہم اخبار کے متعلق ہی کریں گے. تو ہمیں کیا کیا جو ہے وہ مٹیریل چاہیے جب ہم نے ایک اخبار بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے؟ ہمیں کاغذ چاہیے، ہمیں سیاہی چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے، ہمیں خبریں چاہیے. کیا کیا چیزیں چاہیے؟ اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جو مٹیریل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل فار نیوز پیپر پروڈکشن. وہ تمام چیزیں جو ایک اخبار کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہے مٹیریل فار نیوز پیپر پروڈکشن. ایک اخبار کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو مٹیریل چاہیے اس کو کہیں گے مٹیریل فار نیوز پیپر پروڈکشن. اب ہم دیکھتے ہیں جی کون کون سا مٹیریل ہوگا تو ہم اخبار جو ہے وہ بنا پائیں گے. سب سے پہلی چیز جو ہے پروڈکشن پروسیس کے اندر وہ یہ آئے گی کہ آپ کو جو نیوز گیدرنگ، ہم نے خبریں اکٹھی کہاں سے کرنی ہے. سیکنڈ ہے سپلائی آف نیوز سٹوریز، یہ خبریں ہمیں فراہم کرے گا کون. تیسری ہے پکچرز، وہ تصویریں ہمیں کون دے گا جو ہم نے اخبار پہ لگانی ہے. اور دین جو خبریں آ گئی ہیں اور تصویریں آ گئی ہیں ان کو تیار کون کرے گا، ان کو اخبار پہ لگانے کے لیے ایڈٹ کون کرے گا. نیکسٹ ہے جی جب یہ سب کچھ ہو گیا، خبریں بن گئی ہیں، تو پھر اس کو پیج پہ کون لگائے گا، ان کے صفحے کون بنائے گا. پیج میکر کسی اخبار کے اندر کون ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل پیج کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، ایڈیشنز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. اور
اس کے بعد جب پورا اخبار تیار ہو جاتا ہے تو چیکنگ اور پروفنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پرنٹنگ یا پریس کے لیے کیسے بیچتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اخبار کی پروڈکشن کے اندر آتی ہیں. خبریں اکٹھی کرنے سے لے کے اخبار بنا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے تک یہ جو پروسیس ہے یہ ہے پروڈکشن آف نیوز پیپر. کس طرح سے کسی اخبار کو بنایا جاتا ہے. لہٰذا آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکشن آف نیوز پیپر بیسیکلی کیا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کر کے خبریں اکٹھی کرنے سے لے کے اخبار چھاپنے تک ہم نے ان پہ بات کرنی ہے. جی سب سے پہلی بات ہے نیوز گیدرنگ. ظاہر ہے جیسے ہم نے ابھی بیٹا بات کی کہ اف یو ہیو دا را مٹیریل دین یو ول بی ایبل ٹو پروڈیوس اینی تھنگ نیو. اگر آپ کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے تو آپ نئی چیز بنائیں گے کیسے. سو جو مٹیریل ہے وہ کہاں سے آئے گا. را میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کو ہم نے ریفائن نہیں کیا. جس شیپ میں چاہیے ہمیں ابھی ہم اس کو اس شیپ میں نہیں لے کے آئے, اس لیے یہ را مٹیریل ہے. سو پہلی چیز ہے نیوز گیدرنگ. خبریں ہم نے اکٹھی کہاں سے کرنی ہے اور کہاں سے آئیں گی. اس کے لیے بیٹا سب سے پہلا سورس جو ہمارے پاس ہے وہ رپورٹرز ہیں. آپ ان کو سٹاف رپورٹر کا لفظ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ وہ اخبار کے ملازم ہوتے ہیں اور پیڈ ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی باقاعدہ سے تنخواہ ملتی ہے. تو کسی بھی اخبار کے جو رپورٹر ہوتے ہیں اٹ ڈپینڈس آن دا سائز آف دا نیوز آرگنائزیشن اور ایڈی میڈیا آرگنائزیشن. سو سپوز آپ نے اگر کوئی 2-4 پیجز کا اخبار نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سٹاف چاہیے, اور اگر آپ کو زیادہ بڑا اخبار نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سٹاف چاہیے. سو رائٹ ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ اسٹینڈرڈ نیوز پیپر. ہم ایک اسٹینڈرڈ نیوز پیپر کو جسے ہم نیشنل نیوز پیپر کہہ سکتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں. سو اسٹاف رپورٹرز خبریں اکٹھی کرنے کا اخبار کے اندر سب سے پہلا اور اتھینٹک سورس ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اپون دا سائز آف میڈیا آرگنائزیشن یا نیوز پیپر. اگر ایک فل فلیج اخبار ہے تو اس کے اندر 20 سے 30 تک رپورٹر جو ہیں وہ کسی اخبار کے اندر ہو سکتے ہیں. اور وہ جو 20 to 23 رپورٹرز ہیں یہ جو فیچر رائٹر ہیں جو کالم یہ وہ اس سے علیحدہ ہے. ہم ابھی صرف رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں جہاں سے خبریں اکٹھی ہو کے آنی ہیں. سو وہ جو رپورٹرز ہیں وہ کام کس طرح, ان کا ایک چیف رپورٹر ہوتا ہے اور سم ٹائم ایک ایڈیٹر رپورٹنگ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم چیف رپورٹر کہتے ہیں, اور باقی جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو ہم بیٹ رپورٹر کہتے ہیں. بیٹ کا مطلب اسپیسیفک ایریا, وہ ایک خاص شعبہ, وہ ایک خاص جو آپ کہہ لیں ڈومین جو ہم نے کسی رپورٹر کو الاٹ کی ہوتی ہے اس کو ہم بیٹ رپورٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل یو آر ورکنگ فار ایجوکیشن, تو آپ کو آپ کی جو بیٹ ہے وہ کیا ہے, ایجوکیشن ہے, کیونکہ آپ ایجوکیشن کی خبریں اکٹھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے یونیورسٹیز میں منسٹری آف ایجوکیشن میں ڈائریکٹر اسکول ڈائریکٹر کالجز میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوں گے جہاں سے آپ خبریں کلیکٹ کریں گے. اسی طرح سے کامرس کا آدمی ہے, شوبز کا ہے, پولیٹیکل ہے, تو یہ اپنی اپنی بیٹ ہے. تو تمام اخبار کے جو رپورٹرز ہیں وہ اپنی بیٹ کے اکارڈنگلی فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہاں سے کرائم کا ہو گیا وہ اپنی خبریں کلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور وہ اخبار کے دفتر کے اندر آ کے ان خبروں کو فائل کر دیتے ہیں ایک رجسٹر کے اندر یا ایک سلگ بنا کے کہ یہ خبریں وہ آج لے کے آئے ہیں, اور اس کو ریسیونگ ان خبروں کی دی جاتی ہے نیوز روم کے اندر. وہ خبریں جو اٹھانی ہیں یا لینی ہے یا وصول کرنی ہے وہ نیوز روم نے کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی کورسپونڈنس. یہ نیوز روم کے ساتھ پہلا سورس ہو گیا جہاں سے اس کی خبریں آ رہی ہیں. دوسرا سورس ہے, اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے لیکن فی الحال جتنا ہمیں ریکوائرڈ ہے ہم اتنی ہی بات کریں گے. کورسپونڈنٹس وہ ہیں جو نمائندگان ہیں. اب سٹاف رپورٹر میں اور کورسپونڈنٹس میں فرق کیا ہے؟ کام ان کا سیم ہے, وہ بھی خبریں فراہم کرتے ہیں, یہ بھی خبریں فراہم کرتے ہیں. جی تو کورسپونڈنٹس کا بھی کام جو ہے, کورسپونڈنٹس جو ہیں ان کا کام بھی خبریں فراہم کرنا ہے اور رپورٹرز کا کام بھی خبریں فراہم کرنا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ سٹاف رپورٹر جو یہ ہے وہ پیڈ ہوتا ہے اور اخبار کے دفتر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے, مطلب اس کی وہاں پہ اٹینڈنس وغیرہ ہوتی ہے اور وہ خبریں لا کے وہاں دیتا ہے. کورسپونڈنٹس جو ہیں
وہ فار ایریاز کے لیے ہوتے ہیں. سپوز ایک اخبار اسلام آباد سے ہے, ایک اخبار لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے, تو اس کو فیصل آباد کی خبریں کون دے گا, اس کو پتوکی کی خبریں کون دے گا, اس کو گجرانوالہ کی خبریں کون دے گا, یا اس کے اراؤنڈ جتنے سارے گاؤں دیہات گوٹس ہیں وہاں سے خبریں کیسے آئیں گی؟ تو وہ خبریں وہاں موجود آپ کے نمائندے دیں گے, نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سطح پہ آپ کے. مثلا نیو یارک سے آپ کو خبر کون دے گا, لندن خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کا مرکز رہتا ہے, وہاں سے آپ کو خبریں کون دے گا؟ تو وہاں پہ اخبار نے اپنے نمائندے متعین کیے ہوتے ہیں, چھوٹے علاقوں سے لے کے بڑے علاقوں تک. تو یہ جو نمائندے ہیں یہ ان پیڈ ہوتے ہیں, موسٹلی ان پیڈ ہوتے ہیں, بلکہ یہ خود پیسے دیتے ہیں اخبار میں جا کے نمائندگی لینے کے لیے. 50,000 1,00,000 روپے تک جمع کرایا جاتا ہے, اور پھر وہ خرچہ بھی پلے سے کرتے ہیں سارا, خبریں بھی بیچتے ہیں. اور پھر آپ کہیں کہ صحافت مشن ہے, تو یہ آپ کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے. اینی ہو, تو وہ جو تمام لوکل ایریاز میں کسی اخبار کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, آپ بھی اپنے علاقوں میں دیکھتے ہوں گے, ایک دکان میں شٹر لایا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے پریس کلب, ٹھیک ہے, اور کارڈ جو ہے وہ گلے میں ڈال کے یا اپنی جیب میں لے کے کسی بھی دفتر میں وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں اخبار کا نمائندہ ہوں. اینی ہو, تو وہ یہ کیا ہے, یہ کورسپونڈنٹس ہیں. اب یہ جو جتنی خبریں دیں گے یہ کہاں پہ آئیں گی؟ نیوز روم کے اندر. اب یہ خبریں آپ دیکھتے جائیں کلیکٹ ہو رہی ہیں. تیسرا جو سورس ہے جی وہ مانیٹرنگ ہے. مانیٹرنگ کیا ہے کہ آپ مختلف جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور مختلف ریڈیو سٹیشنز جو ہیں وہاں پہ اخبار کے اندر بندے متعین ہوتے ہیں جو خبریں ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر سن کے آپ کو دیتے ہیں. مثلا اگر عمران خان کا کسی پرائیویٹ چینل یا پی ٹی وی کے ساتھ کوئی انٹرویو ایکسکلوسیو چلا ہے یا کسی اور پرسنالٹی کا, تو اب وہ خبر آپ کا رپورٹر نہیں دے سکتا, وہ خبر آپ کا کورسپونڈنٹ نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ اس اخبار کا ایکسکلوسیو انٹرویو تھا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, آپ کے مانیٹرنگ والے اس کو سن کے لکھ کے نیوز روم میں پہنچائیں گے. اسی طرح سے مختلف نیشنل انٹرنیشنل خبریں ہیں, اسی طرح سے بی بی سی ہے, سی این این ہے, وائس آف امریکہ ہے, آل انڈیا ریڈیو ہے, ریڈیو پاکستان ہے, اور باقی چینلز جہاں سے خبریں جو ہیں وہ آپ سن کے ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو خبریں نیوز روم کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں. نیکسٹ سورس ہے سوشل میڈیا. یہ سورس آج کل بڑا ان ہے. جب ہم لوگ کام کرتے تھے تب ایسا کوئی سورس نہیں تھا. آج کل یہ سورس ان ہے کہ ہمیں عام طور پہ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز جو ہیں ان پہ بھی وہ خبر پہلے چل جاتی ہے, وہ بھی ان سے بھی پہلے خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. جیسے پچھلے دنوں جو کراچی میں حادثہ ہوا طیارے کا, تو اس کی لوگوں نے پہلے تصاویر اور خبریں شیئر کر دیں. اسی طرح سے 23 مارچ کی وہ ریسل کے دوران جو ایک پائلٹ شہید ہوا طیارہ حادثے میں, اس کی بھی سوشل میڈیا پہ خبریں اور تصویریں پہلے آ گئی تھیں. اس طرح سے جو ٹویٹر ہے آج کل, اس نے بڑا وقت ڈالا ہوا ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے ٹویٹ کر دیتا ہے. وہ ہائی ہرارکی سے لے کے بڑے ہر منسٹر, ہر پرائم منسٹر وہ جناب ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو وہ ٹویٹ جو ہیں ان سے خبر بنتی ہے. لہٰذا وہ ٹویٹر ہوں, وہ فیس بک پیج ہوں, یا باقی سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں, اسی طرح سے پولیٹیشین نہیں بلکہ مختلف سیلیبریٹیز, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں یہ ایک اہم سورس بن گیا ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک بچے کی تصویر وائرل ہو رہی تھی جس نے اپنا مرغا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, اور وہ متعلقہ صوبے کے انتظامیہ کو کہہ رہا تھا کہ گندا پانی پینے سے میرا مرغا مر گیا. اور وہ میں نے دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ سارے اخبارات نے وہ خبر لگائی ہوئی تھی. یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا باقاعدہ خبریں لگتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا, ٹویٹ کی خبر چل رہی ہوتی ہے. تو ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا, مودی نے ٹویٹ کر دیا, لائک دس. تو یہ ایک سورس ہے نیوز روم کے لیے خبروں کا.
نیکسٹ ہے جی نیوز ایجنسیز. یہ ایک اچھا سورس ہے. اس کی ورکنگ میں اور اخبار کے جو رپورٹر ہیں ان کی ورکنگ میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، شاید آگے کہیں نیوز ایجنسیز کا ٹاپک آئے تو ہم کلیئر کریں گے. لیکن فی الحال آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ مختلف نیوز ایجنسیز نیشنل اور انٹرنیشنل، اردو اور انگریزی دونوں میں سروس فراہم کرتی ہیں، اور یہ خبریں بھی ساری کی ساری نیوز روم میں. اب آپ دیکھتے جائیں کہ خبریں اکٹھی ہو رہی ہیں. ڈی جی پی آر، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز. اگر آپ اس کا آفس دیکھنا چاہیں تو مری روڈ پہ اسلام آباد سے اس کی طرف آتے ہوئے اور یہاں سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے وہ 6 روڈ کو کراس کریں تو آگے لیفٹ سائڈ پہ ڈی جی پی آر کا دفتر آتا ہے، اور لاہور میں یہ ایبٹ روڈ پہ ہے پی ٹی وی کے ساتھ. یہاں پہ انفارمیشن آفیسرز، اس پہ بھی کبھی بعد میں تفصیل سے بات ہوگی. آئی او کون ہوتے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن سے پریس نوٹ، ہینڈ آؤٹ جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. صوبے کی سطح پہ ڈی جی پی آر کام کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی پریس ریلیزز. یہ بھی خبریں فراہم کرنے کا ایک اہم سورس ہے. اور اس کے بعد ہیں ویب سائٹس. یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز ہیں جی جن کو ہم نیوز گیدرنگ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں.